کلیم ایک خوشحال اور معزز گھرانے کا فرد تھا۔ جب وہ کالج میں داخل ہوا تو اس کی صحت قابل رشک تھی۔ گٹھا ہوا مضبوط جسم، چہرے پر شباب کی سرخی، آنکھوں میں اعتماد نفس کی جھلک تھی۔ خاندانی روایات کے مطابق اس نے اپنی مونچھیں بڑھا لی تھی، جس سے اس کے چہرے پر مردانگی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ ایک دو ماہ تو وہ باقاعدگی سے کالج جاتا رہا اور کام بھی دلچسپی سے کرتا رہا۔ اس کے بعد اچانک وہ غائب ہو گیا۔ ایک دن میری اس کے بڑے بھائی سے ملاقات ہوئی۔ کلیم کی طویل غیر حاضری کا سبب پوچھا تو اس نے بیزاری سے اپنے کندھے جھٹکائے اور موضوع گفتگو بدل دیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت ناگوار گزری کہ یہ کیسا بھائی ہے جسے اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر تک گوارا نہیں۔ اس کے بعد کم و بیش 1 برس کے بعد ایک دن اچانک کلیم کا بڑا بھائی میرے پاس آیا۔ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگا کہ 2 سال پہلے کلیم کے پڑوس میں ایک کھاتا پیتا گھرانہ آ کر رہائش پذیر ہوا، جن کی ایک خوبصورت جوان لڑکی بھی تھی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد ایک دن اس لڑکی کی ماں کلیم کے گھر آئی اور اس کی والدہ سے ملی اور اسے بتایا کہ کس طرح کلیم نے اس کی بیٹی سے تعلقات استوار کر لیے ہیں، اور بات اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اگر کلیم کی شادی اس کی بیٹی سے نہ ہوئی تو وہ کہیں کے نہ رہیں گے۔ یہ بات سن کر کلیم کی امی کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھو، ہم کسی دباؤ میں آ کر یہ رشتہ نہیں کریں گے۔ ہمارا ارادہ کلیم کو اپنے ہی خاندان میں بیاہنے کا ہے۔ اس پر ان میں تو تکرار ہو گئی اور لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ گھر سے باہر گلی میں بھی سنائی دینے لگی۔ لڑکی کی ماں کہتی تھی کہ تمہارا بیٹا بدماش ہے، آوارہ ہے، جس نے میری بیٹی کو ورگلا کر اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ کلیم کی ماں نے کہا کہ تم اور تمہاری بیٹی دونوں چھنال اور آوارہ ہو، تم نے میرے بیٹے کو پھانسنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے۔ آخر لڑکی کی ماں لڑ بھیڑ کر اپنے گھر چلی گئی۔ اب چونکہ بات بڑھ چکی تھی اور اس پر پردہ ڈالنا ممکن نہیں رہا تھا، اور پھر اسے خوف یہ بھی تھا کہ اگر لڑکی کے ابا نے کہیں باہر سے یہ بات سن لی تو وہ پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ جائے گا کہ تم نے جانتے بوجھتے ہوئے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ چنانچہ اپنے بچاؤ کے لیے اس نے رو رو کر اپنے شوہر کو ساری رام کہانی سنائی۔ اس کا شوہر غضبناک ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی خوب دھنائی لگائی اور اسے ایک کمرے میں قید کر دیا، اور 1-2 لاتیں اس کی ماں کو بھی رسید کر دیں۔ لڑکی کے والد کا پولیس میں اثر و رسوخ تھا۔ اس نے پولیس والوں سے مل کر منصوبہ بنایا کہ کسی چکر میں لا کر کلیم کو عبرتناک سزا دی جائے۔ ایک دن کلیم کے بھائی گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور کلیم بھی گھر میں نہیں تھا، تو لڑکی کے باپ نے محلے کی ایک عورت کو کچھ دے دلا کر کلیم کے گھر میں ایک قیمتی موبائل فون رکھوا دیا اور تھانے میں چوری کا مقدمہ درج کروا دیا۔ تو اس کی اطلاع پر پولیس نے کلیم کے گھر پر چھاپہ مارا اور مسروقہ موبائل فون برآمد کر کے کلیم کو گرفتار کر لیا۔ حوالات میں کلیم کو اس بے دردی سے مارا پیٹا گیا کہ وہ چند روز کے لیے چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گیا۔ اس پٹائی کے ہفتہ 10 دن بعد میں نے اسے دیکھا تو بمشکل پہچان سکا۔ مقدمہ کا چلان عدالت میں پیش ہوا تو کلیم کا بڑا بھائی ہانپتا کانپتا میرے پاس آیا اور ساری روداد کہہ سنائی اور مدد طلب کی، کیونکہ ان دنوں میرا ایک عزیز اس شہر میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ میں اسے ساتھ لے گیا اور اپنے عزیز کو سارا قصہ سنایا۔ اس دوران کلیم کے بھائی نے اسے ضمانت پر رہا کرانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کی اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کلیم کو لڑکی سے معاشقہ کرنے کی سزا دی گئی ہے، اس نے موبائل فون کی کوئی چوری نہیں کی۔ کلیم کے بھائیوں نے لڑکی کے میسج بھی دکھائے جو اس نے وقتاً فوقتاً کلیم کو کیے تھے۔ متعلقہ تفتیشی حکام کی طرف سے لڑکی کے باپ کو کہلوایا کہ مقدمہ جاری رہا تو اخباروں میں اس کی کارروائی چھپنے لگے گی، اور جس نے نہیں سنا اسے بھی حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ لڑکی کے میسج عدالت میں پیش کیے جائیں گے اور یہ لو سٹوری ٹی وی چینلز کی زینت بنے گی، اور آپ کی بیٹی کا نام قصہ عشق میں ہیڈ لائنز کی زینت بنے گا، اور آپ کی بیٹی کو وکیلوں کی جرح کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان حالات میں بہتر ہوگا کہ آپ صلح کر لیں۔ کلیم کو اپنے کیے کی کافی سزا مل چکی ہے۔ خیر لڑکی کا باپ مان گیا اور فریقین کی صلح پر یہ قصہ تمام ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد کلیم سے ملاقات ہوئی تو ان ساری باتوں کا پتہ چلا، جہاں سے یہ لو سٹوری شروع ہوئی تھی کہ کلیم کے پڑوس میں کھاتا پیتا گھرانہ آ کر ٹھہرا، جس کی لڑکی بڑی خوبرو اور شوخ و شنگ تھی۔ لڑکی کے گھر کی کھڑکی گلی میں کھلتی تھی جس پر پردہ پڑا رہتا تھا، مگر کلیم جب گلی سے گزرتا تو یہ پردہ ہلنے لگتا۔ چند روز کے بعد یہ پردہ ہلتے ہلتے اٹھنے لگا اور وہ حسین لڑکی سامنے کھڑی ہونے لگی۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں
تو ان نشیلی آنکھوں کی کشش نے کلیم کے گلی کے چکروں میں اضافہ کر دیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اظہار عشق ہوا، لبوں پر مسکراہٹیں کھیلنے لگیں، اشارے ہونے لگے اور بات خطوط کے تبادلے تک پہنچ گئی، جن سے آتش عشق بھڑک اٹھی، جس میں جلتے ہوئے کلیم عقل و خرد سے بیگانہ ہو کر ہر وقت اپنی محبوبہ کے تصورات میں کھویا رہتا۔ یہ وقت تھا جب ایک رات کلیم لڑکی کی دعوت پر کھڑکی کے اندر کود گیا اور یہ رومان اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا۔ اس دوران لڑکی نے کلیم سے کہا کہ کیوں نہ ہم عمر بھر کے لیے ایک ہو جائیں۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ اس کی امی سب جانتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دونوں کی آپس میں شادی نہ ہوئی تو بڑی رسوائی ہوگی۔ کلیم نے جواب دیا کہ میں بے بس ہوں، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، اس لیے میری شادی کے بارے میں فیصلہ امی جان اور بڑے بھائی کریں گے۔ بات کب تک چھپی رہتی؟ کھڑکی سے دیدار یار اور خطوط کے ذریعے عادی ملاقاتوں اور کھڑکی سے گھر میں ہونے والی پوری ملاقاتوں کی عاشقانہ داستان آخر کار سامنے آنے لگی اور محلے میں چہمگوئیاں ہونے لگیں، جس پر لڑکی کی ماں نے کلیم کے گھر جا کر بات کی تو بات بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں کلیم کو جیل کی ہوا کھانا پڑی اور یوں یہ ہیر رانجھا کا قصہ تمام ہوا۔